like, comment and share تبلیغ ٹی وی آفیشیل۔ آج میں حلالے کے سلسلے میں گفتگو کروں گا کہ حلالہ آخر ہے کیا، کیونکہ حلالے کے مسئلے کو لے کر بہت زیادہ واویلا کیا جاتا ہے، اور حلالے کے مسئلے کو لے کر کے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حلالہ کو گویا کہ ایک غلط کانسیپٹ میں، اس غلط طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حلالہ جو ایک بہت ہی گھناؤنا طریقہ ہے وہ اسلام کے اندر ہے۔ تو آج میں اسی سلسلے میں گفتگو کروں گا کہ آخر حلالہ ہے کیا۔ تو حلالہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حلالہ دو طرح کا ہے۔ ایک حلالہ، یہ ظاہری اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ایک حلالہ وہ ہے جو میڈیا کا حلالہ ہے، جسے میڈیا اسلامی حلالہ بنا کر کے پیش کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میڈیا والا حلالہ کیا ہے جو میڈیا کے اسٹوڈیو میں بیان کیا جاتا ہے، پہلے اس کو سمجھ لے۔ میڈیا والے حلالہ جو سمجھاتے ہیں کہ حلالہ کیا ہے، تو میڈیا والے کا بیان ہوتا ہے کہ حلالہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، تو اب اگر وہ اپنی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ دونوں شوہر بیوی پھر سے اگر ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس عورت کا جسے 3 طلاق دیا گیا ہے، کسی مرد سے ایک رات کے لیے شادی کرایا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کل ایک رات اس کے ساتھ گزار کر کے اس عورت کو طلاق دے دے گا، اور پھر وہ عورت طلاق کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر لے۔ اس کو میڈیا والے اسلام کا حلالہ بیان کر کے پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں حلالہ یہ ہے، حالانکہ حلالہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ حلالہ ہے ہی نہیں اسلام میں، بلکہ یہ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اسے نکاح مؤقت کہا جائے گا۔ نکاح مؤقت اسلام میں اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی خاص وقت تک کے لیے کوئی نکاح کرے، کہ میں تم سے 1 دن کے لیے نکاح کرتا ہوں، یا 10 دن کے لیے نکاح کرتا ہوں، یا 1 سال کے لیے میں نکاح کرتا ہوں، تو اسے نکاح مؤقت کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک ڈیٹ فکس کر لیا جائے کہ اتنے دنوں کے لیے میں تم سے نکاح کرتا ہوں، تو یہ نکاح مؤقت ہوتا ہے، چاہے وہ 1 دن کے لیے ہو، چاہے 1 سال کے لیے ہو۔ اور نکاح مؤقت کے بارے میں فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شریعت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نکاح مؤقت باطل ہے، یعنی نکاح مؤقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں، اس شرط کے ساتھ، یعنی کوئی خاص وقت متعین کر کے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں، سرے سے نکاح نہیں ہوا، بلکہ وہ اگر اس کے بعد رہتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے، زنا کے حکم میں ہے۔ اور اسی چیز کو میڈیا والے یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ اسلام میں حلالہ ہے، حالانکہ یہ حلالہ اسلام میں یہ بالکل ہی نہیں، اس کا کہیں سے بھی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حلالہ ایک پروسیس کا نام ہے، وہ اسلام میں کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اسلام جو ہے طلاق کے بارے میں کہتا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق دینا جو ہے وہ 2 مرتبہ تک ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ 1 طلاق دے طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، پھر وہ دوسرا طلاق دوسرے پاکی کی حالت میں دے۔ تو 2 طلاق کے بعد، 2 طلاق کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، 1 طلاق دیا اور پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور بیوی بھی سوچتی ہے کہ چلو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سدھار لے آتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں، تو پھر یہ ایک ساتھ اگر وہ رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں۔ پھر اگر دوسرا طلاق بھی دے دیا اور پھر اسے افسوس ہو رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ دونوں بغیر کسی نکاح کے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اس طریقے کو، طلاق کو کوئی کھیل بنا لیتا ہے کہ پھر تیسرا طلاق دے دیتا ہے، تو اب اسے اختیار نہیں ہوگا کہ یہ نکاح کا جو بندھن ہے یہ کوئی بچے کا کھیل نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نکاح کیا پھر ختم، پھر نکاح کیا پھر ختم، پھر طلاق دے دیے۔ یہ کوئی بچے کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے
اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو شریعت 3 طلاق دینے کے بعد کہتی ہے کہ گویا کہ تم طلاق کا مذاق اڑا رہے ہو، طلاق کا جو اختیار دیا ہے تمہیں شریعت نے اس سے تم کھلواڑ کر رہے ہو۔ اگر تم 3 طلاق دے دیتے ہو اپنی بیوی کو تو اب کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پھر سے اپنے نکاح میں رکھے، اب وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس سے وہ کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا ہے، چاہے اب وہ نہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، نہ اپنی باتوں کو واپس لے کر کے اسے نکاح میں لا سکتا ہے۔ اب شریعت جب چونکہ وہ ہمیشہ اس کے لیے پہلے مرد کے لیے پہلے بیوی کے لیے وہ حرام ہو گئی، اب شریعت عورت کو اختیار دیتی ہے کہ اب تم چاہو تو دوسرے سے نکاح کرو، بلکہ دوسرے ہی سے نکاح کرنا، اس سے اب نکاح نہیں کر سکتی ہے وہ، اب وہ دوسرے سے نکاح کرے گی۔ اب دوسرے سے جس سے نکاح ہوا ہے، اگر اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا، یا اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے بھی طلاق دے دیا، اب اس نے نکاح کرنے کے بعد اور نکاح کرنے کے بعد یا تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے اپنی مرضی سے، کوئی شرط کیے بغیر، اگر شرط ہوتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے وہ 1 سال رہ کر کے یا 10 سال رہ کر کے یا کتنے سال رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے یا طلاق دے دیتا ہے، تو اب شریعت اس عورت کو اختیار دیتی ہے کہ تم اگر پہلے شوہر کے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، کیونکہ 3 طلاق کے بعد اب مرد کو کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ اس کو اپنی بیوی کے طور پہ رکھے، بلکہ اس کو اس سے شادی کرنے کے لیے بیوی سے اجازت لینا اس عورت سے اجازت لینا ضروری ہوگا۔ وہ عورت اگر ہاں کہتی ہے تبھی پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، اگر دوسرا شوہر طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو زبردستی پہلا شوہر اپنی بیوی میں نہیں، اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا ہے، زبردستی اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، عورت کی مرضی پر منحصر ہوگا، وہ اجازت دے گی، وہ ہاں کہے گی تبھی اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس پروسیس کا نام حلالہ رکھا گیا ہے، یہ پروسیس ہے، تو اتنا لمبا پروسیس ہے، لیکن میڈیا والے کیا بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ 1 رات کے لیے کسی دوسرے سے نکاح کر لو پھر اپنے نکاح میں لے آؤ، اس کا نام حلالہ ہے۔ اس کا نام شریعت میں کہیں سے بھی حلالہ نہیں ہے، یہ بالکل حرام طریقہ، یہ ناجائز ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، شریعت نے جو عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم پہلے دوسرے اس سے نکاح کرو، یعنی دوسرے مرد سے نکاح کرو، اب اس کے نکاح میں تم نہیں آ سکتی ہے، اگر وہاں کوئی حادثہ ہو جائے پھر آنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ شریعت نے اس میں بھی عورت کی بھلائی سوچی ہے، عورت کا فائدہ سوچا ہے کہ عورت کو اسلام یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم کو جب تمہارے شوہر نے 3 طلاق دے دیا تو گویا کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھ رہا، وہ بار بار تمہیں طلاق دے رہا ہے، تمہاری کوئی حیثیت اگر ہوتی، تمہاری عزت ہوتی اس کی نظر میں تو تمہیں بار بار طلاق دیتا ہی نہیں، وہ بار بار تمہیں طلاق دے کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کی نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو شریعت اب اسے اس عورت کے بھلائی کے طور پر یہ کہتی کہ تم کیوں اس مرد کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو، اب تم کسی بھی حال میں اس مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگوں کی عقلیں برابر نہیں ہوتی ہے، کچھ عورت اگر اپنی بیوقوفی کی وجہ سے پھر چاہے کہ ہم اسی کے ساتھ رہیں تو شریعت نے اس عورت کی بھلائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پابندی لگا دیا کہ نہیں، تم ایسے مرد کے ساتھ مت رہو جو تمہارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، جس کے نزدیک تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ ہاں، پھر اب دوسرے کے ساتھ رہو، اور اس کے ساتھ رہ لینے کے بعد پھر اب ظاہر سی بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گا 2 شوہروں کے ساتھ رہنے کے بعد کہ پہلے کے ساتھ رہ چکی ہے، دوسرے کے ساتھ رہنے کے بعد اب وہ دونوں میں مقابلہ کر سکتی، موازنہ کر سکتی ہے کہ کون بہتر تھا۔ دوسرا بھی اگر اتفاق سے اس طریقے کا خراب اور بدمزاج نکل گیا اور اسے لگتا ہے کہ پہلا ہی شوہر اچھا تھا تو اب اسے اختیار ہے کہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ جائے۔ تو اس میں بھی شریعت نے عورت کی بھلائی کو پیش نظر رکھا ہے، عورت کے فائدے کو پیش نظر رکھا ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم نہ ہو، عورت کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔